حیدرآباد دکن نظام ان کے مطلب ظاہر ہے کہ اہل سنت تھے وہ یا شیعہ تھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال محب علی تھے اور ہمارے لیے کافی ہے. تو شاید آپ نے اس فقیر کو دیکھا ہو. میں گیا تھا انڈیا حیدرآباد جب مجالس پڑھنے کے لیے. وہ بڑا ایک اجتماع اور بہت قدیمی ایک امام بارگاہ اور بہت عجب روحانیت ہے اس کی، آذا خانہ ظاہرہ اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر مومنین نے مجھے بتلایا کہ خود ان کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے، جو حیدرآباد دکن کے جو ایک طرح سے راجہ تھے، امیر تھے وہاں پر، ان کے لیے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ پر نبوت کیوں ختم کی جبکہ ایک اور ہستی ایسی موجود تھیں جو اس لائق ہوں کہ بار نبوت کو اٹھا سکیں. ایک ہستی ایسی ہے کہ جس میں ظرفیت ہے کہ وہ اس نبوت کے عہدے کو اٹھا سکیں، تب بھی اللہ نے نبوت وہاں کیوں ختم کر دی؟ تو انہوں نے جواب پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جو عہدے کو سنبھال سکے. کبھی عہدہ اس لیے بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی، جو کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے. علی ولی اللہ کے بعد کام پورا ہو چکا تھا. اب نئی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہدایت پہنچ چکی ہے. اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. دیکھو سارے انبیاء کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں محمد رسول اللہ کے ماننے پر، اور رسول اللہ کی نبوت رکی ہوئی ہے اس اعلان کو پہنچانے پر. کاش میری بات پہنچ سکے. تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کوئی خبر مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی آیت مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ ایک فارسی زبان کے شاعر ہیں، شہریار نام ہے ان کا ایک کلام ہے کہ جو تقریباً شاید ہی کوئی فارسی زبان جاننے والا ہوگا کہ جس کو کلام نہ معلوم ہو. سب کو پتہ ہے، ہوتا ہے نا کچھ کلام ایسے ہو جاتے ہیں، کہتی تھی میں خوں بری میت سے لپٹ کر، یہ ہمارے نوحے کا کلام ہے تو ہر بچے کو معلوم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثلا اس میں شہرت عطا فرمائی اور اس کو مقبول عند العام فرمایا. اس طرح سے ایک کلام ہے، لیکن اس میں ایک اور گہرائی ہے. آیت اللہ مرشی نجفی کا نام سنا ہوگا شاید آپ نے، ایک بڑے عالم ہیں. وہ جو بڑے عالم ہیں، بڑے آیت اللہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور چونکہ ان کا خواب ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے بیان کیا تھا، اوتھینٹسٹی ہے اس میں. کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ ہے، مسجد کوفہ، اور مولا علی تشریف فرمائے، اور مولا علی کے بہت سارے مداح موجود ہیں. تو مولا علی نے کہا کہ شہریار کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ مولا نے کہا شہریار کو بلاؤ. تو شہریار آئے مولا کے پاس. مولا نے کہا وہ ذرا اپنا کلام تو سنانا مجھے. تو شہریار نے سنانا شروع کیا، علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا را. فارسی آسان ہے، آپ اس میں اگر لطف محسوس کریں تو میں ساتھ میں ترجمے میں بھی شامل کروں گا انشاءاللہ سب کو. علی اے ہمایہ رحمت، ہما کہتے ہیں فارسی ادبیات کا ایک لفظ ہے، یعنی ایک ایسا پرندہ کہ جو اتنا آسمانوں پر ہواؤں میں اتنی بلند پرواز ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. ہے میرے ساتھ؟ علی اے ہمایہ رحمت، اے علی آپ رحمتوں کا وہ آسمان ہے. تجھے آیتی خدا را، کیا آیت ہے آپ اللہ کی. علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا را، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا، کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک پر آپ کا سایہ ہے اے علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ اتنے بلند ہیں. دیکھو دنیا کے کسی بھی زبان کے کسی بڑے شاعر کو جس پر اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے عنایت ہو جوڑ لو نا تو مضمون آپ کو وہی ملے گا. جیسے کہ انیس نے لکھا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی سب سے بڑی آیت کون ہے؟ امیر المومنین قائد الغر المحجلین. علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا را، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا، کہ اللہ کے علاوہ سب پر آپ کا سایہ ہے. پھر کہتے ہیں دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین،
اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو نا تو آؤ در علی ابن ابی طالب پر. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا رہا. کہتے خدا کی قسم میں نے خدا کو سمجھا علی کے ذریعے سے. دیکھیں اسی لیے میں آپ کی خدمت میں جملہ پڑھ چکا ہوں کہ بچہ جس کے گھر میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کی طرح لگتا ہے. اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بلایا ہے. اب اس لیے کچھ لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں, اشتباہ پڑ جاتے ہیں. میر تقی میر کے 2 جملے ہیں, مصرے. میں نہیں کہہ رہا میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ایسے تھے شعرا جنہوں نے کہہ دیا جو میرا خیال ہے وہ بعد میں سناؤں گا, لیکن انہوں نے کہا مثلا کوئی مولا کہے کوئی تجھ کو خدا کہتے ہیں, یا علی جو تجھے کہتے ہیں بچا کہتے ہیں. تو وہ فرط جذبات میں آ کر انہوں نے, اچھا یہ 1-2 اشعار نہیں, ان کے ایسے کئی ہیں, کافی سنا سکتا ہوں یہاں سے. تو میر تقی میر کے بڑے شاعر, یا علی جو تجھے کہتے ہیں کوئی مولا کہیں کوئی تجھ کو خدا کہتے ہیں, یا علی جو تجھے کہتے ہیں بجا کہتے ہیں. دیکھو جو میرا عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے, علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہے. نعرہ حیدری. علی آیت اللہ العظمیٰ ہے, اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے.